خوش آمدید۔ آج ہم ان بلند و بالا تعمیرات کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ جی، اسلامی میناروں سے لے کر ہندوؤں کے استمبا تک اور عیسائیوں کے بیل ٹاورز سے بدھ مت کے پگوڑا تک، بالکل۔ ہمارے پاس عمودی بیانیہ مقدس میناروں کا ایک آثار قدیمیہ اور سماجیاتی مطالعہ کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر انسان ہمیشہ سے بلندی کی طرف کیوں کھنچتا رہا ہے۔ یہ مینار صرف عبادت گاہوں کا حصہ نہیں بلکہ یہ طاقت، شناخت اور پوری تہذیب کی علامت کیسے بنے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مطلب یہ صرف فن تعمیر کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی بھی کہانی ہے۔ اچھا، بلندی کو ہمیشہ سے الوہیت، طاقت اور عظمت سے جوڑا گیا ہے، اور یہ مینار اسی انسانی خواہش کی ایک کیا کہتے ہیں ٹھوس شکل ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ آخر انسان اونچائی کی طرف اتنا مائل کیوں ہے؟ کیا یہ صرف اوپر دیکھنے کی ایک فطری خواہش ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ دیکھیے، ذرائع میں ایک بلندی کے نظریے یعنی تھیوری آف ورٹیکلٹی کا ذکر ہے۔ تھیوری آف ورٹیکلٹی؟ جی، اس کے مطابق عمودی جگہ کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی، مطلب اوپر اور نیچے کا فرق صرف فاصلے کا نہیں بلکہ معنی کا ہے۔ صحیح۔ آسمان ہمیشہ سے انسانی خواہشات اور آرزوؤں کا مرکز رہا ہے، جبکہ زمین وہ حقیقت اور بقا کی جگہ تھی۔ تو فن تعمیر کے ذریعے انسان نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ کسی طرح زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے جڑ جائے۔ اچھا، تو جیسے گنبد کو آسمان کی علامت سمجھا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی آسمانی چھت جو آپ نے زمین پر بنا لی ہو۔ بالکل، گنبد اکثر آسمانی چھت کی علامت ہوتا ہے جو الہی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن مینار کا کردار اس سے مختلف اور شاید زیادہ فعال ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں گنبد ایک محفوظ جگہ کی علامت ہے، وہیں مینار زمین اور آسمان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک رابطہ ہے، ایک عمودی محور جو ہماری دنیاوی زندگی کو روحانی جہان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع کو پڑھتے ہوئے ایک بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا، وہ یہ کہ ابتدائی مساجد میں مینار تھے ہی نہیں۔ جی ہاں، حتیٰ کہ مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نہیں۔ اذان مسجد کی چھت سے دی جاتی تھی۔ رکیے، یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ میں نے تو ہمیشہ مسجد اور مینار کو لازم و ملزوم سمجھا ہے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی تصویر ہمارے ذہن میں ہے اس میں مینار تھے ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ مینار بہت بعد میں اسلامی فن تعمیر کا حصہ بنے۔ اچھا۔ لفظ مینار خود عربی لفظ منارہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی یا آگ کی جگہ۔ روشنی کی جگہ؟ جی۔ یہ قدیم سامی روایات سے جڑا ہوا تصور ہے، جہاں مسافر کی رہنمائی کے لیے بلند جگہوں پر آگ جلائی جاتی تھی، بالکل ایک لائٹ ہاؤس کی طرح۔ تو یہ ایک طرح سے روحانی لائٹ ہاؤس تھا، ایک ایسی بصیری علامت جو دور سے ہی آنے والے مسافر کو بتا دے کہ آگے ایک مسلم آبادی ہے، ایک محفوظ ٹھکانہ ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، یہ اسلامی معاشرے کی موجودگی کا ایک بصری اعلان تھا۔ ایک اور دلچسپ اصطلاح جو ذرائع میں ملتی ہے وہ سومیہ ہے۔ یہ شامی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے راہب کی کوٹری۔ راہب کی کوٹری؟ جی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے یہ لفظ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابتدائی میناروں کا ڈیزائن شام اور مصر کے عیسائی گرجوں کے چوکور ٹاور سے متاثر تھا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مینار اسلامی فن تعمیر کی خالص ایجاد نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جسے مسلمانوں نے دوسری تہذیبوں سے لے کر اپنا رنگ دیا؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ فن تعمیر ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کے درمیان مکالمے کا نتیجہ رہا ہے۔ صحیح۔ اس کا صحرا امویوں کو، میرا مطلب ہے اموی خاندان کو جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تو ان کا سامنا بازنطینی دور کے گرجوں سے ہوا جن میں بلند ٹاورز تھے۔ اچھا۔ 673 عیسوی میں مصر کی گورنر مسلمہ ابن مخلد نے فسطاط میں مسجد عمر کی چھت پر 4 چوکور ٹاورز بنوائے جنہیں سبا میں کہا جاتا تھا۔ لیکن اصل تبدیلی خلیفہ ولید اول کے دور میں آئی جب انہوں نے 709 عیسوی میں مسجد نبوی کی تعمیر نو کے دوران
اس کے چاروں کونوں پر باقاعدہ مینار بنوائے، اور بس اس ایک فیصلے نے ایک ایسی روایت قائم کر دی جو بعد میں پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار مینار مسجد کا حصہ بن گئے تو کیا ان کا مقصد صرف اذان دینا تھا یا ان کے کردار میں وسعت آتی گئی؟ ہرگز نہیں، اذان دینا تو صرف ایک پہلو تھا۔ ہمارے ماخذ میں میناروں کے 17 مختلف سماجی کردار بیان کیے گئے۔ 17؟ واہ، میں تو بمشکل 2 یا 3 سوچ سکتی ہوں۔ اذان کے علاوہ سب سے غیر معمولی یا حیران کن کردار کون سا تھا؟ شاید سب سے اہم کردار ایک شہری نشان منزل یعنی لینڈ مارک کا تھا۔ قاہرہ اور بغداد جیسے قرون وسطیٰ کے شہروں میں یہ مینار شہر کی پہچان تھے۔ صحیح۔ دن میں ان کی بلندی اور رات میں ان پر روشن قندیلیں مسافروں کی رہنمائی کرتی تھیں۔ رمضان میں ان پر چراغاں کیا جاتا تھا جو سحری اور افطاری کے اوقات کا اعلان کرتا، مطلب یہ شہر کی زندگی کا دھڑکتا ہوا دل تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک مذہبی عمارت نہیں تھی بلکہ ایک طرح کا شناختی کارڈ تھا پورے علاقے کا۔ بالکل، مطلب آپ دور سے مینار دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ آپ کس تہذیب میں داخل ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ دور سے آنے والے تجارتی قافلے کے لیے یہ مینار ہی بتاتے تھے کہ وہ ایک مسلم علاقے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، ایک بہترین مثال چین کے شہر گوانجیو کی ہوائشنگ مسجد ہے۔ اس کا مینار، جسے گوانگتا کہتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کی موجودگی کا نشان تھا بلکہ یہ باقاعدہ طور پر سمندر میں بحری جہازوں کے لیے لائٹ ہاؤس کا کام بھی دیتا تھا۔ واہ، یہ تو سماجی اور عملی افادیت کا بہترین امتزاج ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اور نقطہ سیاسی طاقت کے اظہار کا بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مینار کی بلندی کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جیسے جیسے سلطنتیں پھیلیں، مینار محض ایک مذہبی ضرورت نہیں رہا بلکہ یہ شاہی طاقت اور وقار کے علامت بن گیا۔ اچھا، عباسی خلفاء نے اپنی طاقت اور دولت دکھانے کے لیے اذان کی ضرورت سے کہیں زیادہ اونچے اور شاندار مینار بنوائے۔ سامرا کا مشہور ملویہ مینار اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ اسپائرل والا مینار؟ جی وہی۔ اس کی اسپائرل شکل اور 52 میٹر کی بلندی کا اذان سے کوئی عملی تعلق نہیں تھا، یہ خالصتاً خلافت کے دبدبے کا اظہار تھا۔ اور ذرائع میں ان کے فوجی استعمال کا بھی ذکر ہے۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک مقدس عمارت کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تاریخ میں ایسا اکثر ہوا ہے۔ مینار شہر کے بلند ترین مقامات ہوتے تھے، اس لیے قدرتی طور پر یہ بہترین واچ ٹاورز تھے۔ صحیح۔ موصل کا مشہور الہدبہ مینار جو افسوسناک طور پر تباہ کر دیا گیا، اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے مینار، ان سب کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ سکھ دور میں تو بادشاہی مسجد کے میناروں پر باقاعدہ توپیں نصب کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مینار ہر جگہ ایک جیسے نہیں دیکھتے تھے۔ ذرائع میں مختلف علاقوں کے انداز پر بات کی گئی ہے۔ یہ تنوع کیسے پیدا ہوا؟ بالکل، ہر علاقے نے اپنی مقامی روایات، آب و ہوا اور تعمیراتی مواد کے مطابق میناروں کو اپنایا۔ تو شام اور شمالی افریقہ میں کیسے تھے؟ وہاں جہاں رومی اور بائزنٹائن اثرات گہرے تھے، وہاں چوکور میناروں کا رواج ہوا۔ یہ مضبوط قلعہ نما ٹاورز کی طرح لگتے ہیں۔ اچھا، جیسے اسپین کی جامع مسجد قرطبہ یا مراکش کے قطبیہ مسجد کا مینار۔ اور عراق اور مصر میں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہاں عباسیوں کے دور میں قدیم میسوپوٹیمیا کے زیگورا جیسے سرپل مینار بنے۔ جی ہاں، سامرا کا ملویہ مینار اسی قدیم روایت کا اسلامی اظہار ہے۔ بعد میں جب مملوک مصر آئے تو انہوں نے قاہرہ کو میناروں کا شہر بنا دیا۔ ان کے مینار کئی منزلوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ہر منزل مختلف؟ جی، ہر منزل کا ڈیزائن مختلف ہوتا تھا۔ مثلاً نچلا حصہ چوکور، درمیانہ اشٹ پہلو اور اوپری حصہ گول۔ یہ فن تعمیر کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور خوبصورت نمونہ تھا۔ اور پھر آتے ہیں عثمانی ترک، جن کے مینار تو بالکل ہی الگ ہیں، پینسل کی طرح پتلے، نوکیلے اور آسمان کو چھوتے ہوئے۔ عثمانیوں نے یہی کیا، انہوں نے بازنطینی گنبدوں کو اپنایا، لیکن ان کے ساتھ اپنے مخصوص پتلے میناروں کا اضافہ کیا جو ان کی سلطنت کی پہچان بن گئی۔ جبکہ ایران اور وسطی ایشیا سے لے کر ہندوستان تک مخروطی شکل کے مینار بنے جن پر خوبصورت نیلی اور فیروزی کاشی کاری ہوتی تھی۔ صحیح۔ تو فن تعمیر ہر علاقے میں جا کر وہاں کے ماحول اور تاریخ سے ایک نیا روپ لے رہا تھا۔ بالکل۔ ماخذ میں غوری خاندان کے 2 شاہکار میناروں کا خاص طور پر ذکر ہے، مینار جام اور قطب مینار۔ اور انہیں فتح کے مینار کہا گیا ہے،
یہ کیا تصور ہے؟ یہ مینار صرف مساجد کا حصہ نہیں تھے، بلکہ یہ فوجی فتوحات اور اسلام کے سیاسی پھیلاؤ کی علامت تھے۔ مینار جام 1194 میں سلطان غیاث الدین غوری نے افغانستان کی ایک دور افتادہ وادی میں بنوایا تھا۔ افغانستان میں؟ جی، 65 میٹر بلند پکی اینٹوں کا یہ شاہکار آج بھی وہاں تنہا کھڑا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ شاید غوریوں کے گمشدہ دارالخلافہ فیروز کوہ کا آخری نشان ہے۔ اس مینار کی سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ اس پر کندہ کاری، اس پر قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ مکمل سورہ مریم بھی نقش ہے۔ سورہ مریم؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ شاید اس دور میں مسلمانوں اور عیسائیوں یا دیگر مذاہب کے درمیان کسی قسم کے بین المذہبی مکالمے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو آج بھی ماہرین کو متجسس رکھتی ہے۔ اور قطب مینار، وہ تو دہلی کی پہچان ہے، اور وہ بھی اسی مینار جام سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ بالکل، قطب مینار کی بنیاد 1199 میں قطب الدین ایبک نے دہلی میں رکھی۔ یہ 72.5 میٹر بلند ہندوستان کا بلند ترین پتھریلا مینار ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اگرچہ یہ مسجد قوت الاسلام کا حصہ تھا، لیکن ماخذ کے مطابق اس کا بنیادی مقصد ہندوستان کے راجپوت حکمرانوں پر غوریوں کی فتح کی ایک دائمی یادگار قائم کرنا تھا۔ اچھا، یہ علامتیں تو غوریوں نے قائم کی، لیکن جب ہم مغلیہ دور میں لاہور پہنچتے ہیں تو یہی مینار طاقت کے ساتھ ساتھ شاہی شان و شوکت اور خوبصورتی کی علامت بن جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مغلیہ دور میں میناروں میں ایک نیا توازن اور نفاست آئی۔ وہ شاہی جاہ و جلال کی علامت بن گئے۔ مسجد وزیر خان کو ہی دیکھ لیجیے، جو 1634 میں بنی۔ جی، شاہجہاں کے دور میں۔ یہ اپنی بے مثال کاشیکاری اور فریسکوز کے لیے مشہور ہے۔ اس کے 4 ہشت پہلو مینار صحن کے کونوں پر کھڑے ہیں، جن پر 8 مختلف رنگوں کی ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں۔ اور اس مسجد کا سماجی پہلو بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ اندرون شہر کے ایک مصروف بازار کے بیچ میں واقع ہے۔ جی ہاں، اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مغلیہ دور میں مذہبی اور تجارتی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ ایک کمیونٹی کا مرکز تھی۔ صحیح کا احساس دلاتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے بادشاہی مسجد، جو ایک الگ ہی شان و شوکت کا نمونہ ہے۔ بالکل، 1973 میں اورنگزیب عالمگیر نے اسے سرخ پتھر اور سنگ مرمر سے تعمیر کروایا۔ یہ مغل سلطنت کے عروج اور اس کی طاقت کا آخری بڑا اظہار تھا۔ اس کے مینار تو بہت بلند ہیں۔ جی، اس کے 4 بڑے مینار 143 فیٹ سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ان کی تعمیر میں خوبصورتی سے زیادہ طاقت اور عظمت کا احساس نمایاں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، بعد میں سکھ دور میں انہی میناروں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تاریخ کے ساتھ عمارتوں کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ آسمان کی طرف بلند ہونے کی خواہش صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع میں دیگر مذاہب کی روایات کا بھی ذکر ہے، جس سے یہ ایک آفاقی انسانی روایت لگتی ہے۔ یقیناً، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ خواہش ہر بڑی تہذیب میں نظر آتی ہے۔ جب اسلام ہندوستان پہنچا تو یہاں پہلے سے استمبھا یعنی ستون بنانے کی ایک قدیم روایت موجود تھی۔ اچھا، جیسے چتوڑ گڑھ کا وجے استمبھا؟ بالکل، وجے استمبھا یعنی فتح کا ستون اور کیرتی استمبھا یعنی شہرت کا ستون۔ ان کا مقصد بھی وہی تھا، فتح، وقار اور دیوتاؤں سے قربت کا اظہار۔ اور بدھ مت اور عیسائیت میں بھی ایسی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، بدھ مت میں گنبد نما استوپا سے ارتقاء کرتے ہوئے کئی منزلوں والے پگوڑا بنے، جو مشرقی ایشیا میں عام ہیں۔ ہر منزل آسمان کی طرف ایک قدم ہے۔ صحیح۔ اسی طرح عیسائیت میں بیل ٹاورز یا گھنٹا گھر کا سماجی کردار میناروں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دونوں کا مقصد آواز یعنی اذان یا گھنٹی کے ذریعے کمیونٹی کو عبادت کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ دونوں ایک مخصوص علاقے کی مذہبی شناخت قائم کرتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی انسانی خواہش کے مختلف ثقافتی اظہار ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آذان دینے کی ایک سادہ سی جگہ سے لے کر شاہی طاقت کی علامت اور فن تعمیر کے عجوبوں تک، مینار دراصل انسانی عقائد، طاقت اور فن کے ارتقاء کی ایک خاموش کہانی سناتے ہیں۔ یہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارتیں نہیں، یہ تاریخ کے وہ صفحات ہیں جنہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ تو اصل میں یہ انسان کی اس خواہش کا ثبوت ہے کہ وہ کسی طرح آسمان سے یا ایک بڑی طاقت سے جڑنا چاہتا ہے۔
یہ مٹی، اینٹ اور پتھر ہیں جنہیں عقیدے نے، سیاست نے اور فن نے شکل دی ہے۔ صحیح۔ آثار قدیمہ کے لحاظ سے یہ اپنے دور کی انجینئرنگ کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ سماجی طور پر یہ طاقت، شناخت اور نظم و ضبط کی علامت رہے ہیں۔ اس گہرے جائزے کے آخر میں سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ ماخذ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ میناروں کو فوجی چوکیوں، فتح کی یادگاروں اور سیاسی غلبے کی علامت کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ جب کوئی عمارت بقوقت مقدس بھی ہو اور تصویراتی بھی، یعنی وہ عبادت گاہ بھی ہو اور فوجی اثاثہ بھی، تو یہ چیز اس کے مقصد اور تاریخ میں اس کے مقام کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے بدل دیتی ہے؟